علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے۔ جی فرمائیے۔ حضرت امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی امام مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر جب کوفہ بھیجا تو کوفے والوں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ آپ اس کو بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اسلامک سوال جواب اس چینل کے ذریعے آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں۔ آج کا سوال کا جواب لے کر تاریخ کربلا پارٹ 5 یعنی 5واں بھاگ ہم آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تاریخ کربلا سوال اور جواب کی شکل میں آپ تک ہر روز پہنچا رہے ہیں۔ آپ ہمارے چینل سے بنے رہیں اور تاریخ کربلا کو سنیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ ابھی قاسم صاحب نے، حافظ قاسم صاحب نے ایک سوال کیا کہ امام پاک امام حسین نے اپنا نمائندہ بنا کر اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو جب کوفہ بھیجا تھا، کوفے والوں کی خطوط اور عرضیات اور ان کی عقیدت و محبت کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا۔ یہ پچھلی کلپ میں نے بتایا تھا کیوں بھیجا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب نمائندہ بنا کر بھیجا تھا تو پھر کوفے والوں نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ کیا جو عرضیوں میں خطوط میں لکھا تھا کیا وہ اس پر ثابت اترے یا آپ کے ساتھ دھوکہ کیا؟ آج کی کلپ میں آپ اس کو سنیں گے۔ پوری ویڈیو کو آپ لاسٹ تک سنیں تاکہ پوری بات آپ کے سمجھ میں آئے۔ میرے آقا امام پاک امام حسین کے پاس جب کوفے سے تقریباً 150 خطوط آپ کے پاس پہنچے تو امام پاک نے ان کی عقیدت و محبت کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو نمائندہ بنا کر بھیجنے سے پہلے آپ نے ان کے خطوط کے جواب میں ایک جواب لکھا لاسٹ میں کہ فی الحال فوری طور پر میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو آپ کے پاس اپنا نمائندہ بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اگر انہوں نے وہاں کے حالات کے بارے میں مجھے لکھ دیا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں تو میں بھی بہت جلد آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا تو آپ کے 2 شہزادے، حالانکہ آپ کے 4 بیٹے تھے جو مدینے سے رخصت ہو کر آپ کے ساتھ تک آئے تھے، لیکن 2 بیٹے جو چھوٹے بیٹے تھے محمد ابراہیم جن سے آپ بہت پیار کرتے تھے، جب حضرت مسلم بن عقیل نے جانا شروع کیا تو دونوں شہزادوں نے کہا بابا ہم آپ کے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ امام حسین نے کہا کہ بھائی ان دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اس لیے کہ راستے میں تمہیں ان کی بہت یاد آئے گی۔ میں ایک صغرا کو مدینے میں چھوڑ کر آیا ہوں، بار بار مجھے اس کی یاد آتی ہے۔ اب حضرت امام مسلم بن عقیل اپنے دونوں شہزادے کم سن ہیں محمد ابراہیم دونوں کو لے کر کوفہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو کوفہ میں آپ مختار بن عبید کے گھر پر ٹھہرے، اور جب کوفے والوں کو معلوم ہوا اور کوفے میں جب شیعان علی کو محبان علی کو معلوم ہوا کہ ہاں علی کا بیٹا حسین امام حسین نے اپنا قائم اپنا نائب بنا کر اپنا نمائندہ بنا کر اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج دیا ہے اور کوفہ آ گئے ہیں، تو کوفے کے لوگوں نے آپ کا ایک بہترین ویلکم استقبال کیا اور کوفے کے لوگ آپ سے ملنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ پر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کرنا شروع کر دیا۔ روایت میں آتا ایک ہی ہفتے کے اندر تقریباً 12,000 لوگوں نے امام حسین کی بیعت کو امام مسلم کے ہاتھ پر قبول کر لیا۔ جب حضرت امام مسلم نے حالات اس طرح کے دیکھے کہ یہاں کے بہت خوشگوار حالات ہیں، جو عرضیات میں خطوط میں انہوں نے لکھا تھا واقعی جو ان کے دل کے اندر تھا اس کو انہوں نے عملی جامہ پہنا دیا ہے اور اتنی عزت و احترام سے پیش آ رہے، تو وہ امام مسلم نے فوراً اپنے بھائی امام حسین کو خط لکھ دیا کہ آقا حسین، بھائی حسین آپ بہت جلد کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں کے حالات بہت خوشگوار ہیں، یہاں کے لوگوں نے اپنی عقیدت کا مرکز آپ کو بنا لیا ہے اور یہاں کے لوگ آپ کے آنے کی گہار لگا رہے ہیں،
انہوں نے واقعی جو خطوط میں لکھا تھا، جو عرضیات میں لکھا تھا، وہ اس کے ساتھ میرے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے لکھا کہ بھائی بہت جلد آ جائیں تاکہ بندگان خدا یزید کے ناپاک شر سے محفوظ رہیں اور حق کی تائید ہو، دین کی تائید ہو۔ اب آپ کا یہاں آنا بہت ضروری ہے تاکہ یزید جس نظام مصطفیٰ کو مٹانا چاہتا ہے، آپ آ جائیں گے تو وہ نظام برقرار رہے گا۔ ادھر یہ خط امام مسلم نے لکھ کر روانہ کر دیا مکے کے لیے۔ ادھر جو مکے کے گورنر ہیں، صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کوفے کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ہاں اس طرح سے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر اتنے لوگوں نے بیعت کر لی ہے امام حسین کی، تب آپ نے ایک قانونی کارروائی کو پورا کرنے کے لیے، حاکم ہونے کے ناطے سے بظاہر ایک کارروائی کو پورا کرنے کے، ضابطے کو پورا کرنے کے لیے آپ نے ایک میٹنگ لی، مجمع اکٹھا کیا، اور حضرت نعمان بن بشیر ممبر پر بیٹھے اور آپ نے کہا تھا لوگوں، آپ جو یہ بیعت کر رہے ہو یہ یزید کی مرضی کے خلاف ہے، یزید کو جو معلوم ہوگا تو اس پر بھڑکے گا اور یہاں دنگا و فساد ہو جائے گا۔ آپ نے جب گفتگو کی اور گفتگو کہہ کر ممبر سے اترنے والے تھے کہ اسی مجمع میں یزید کے حامی بھی موجود تھے۔ ایک یزید کا حامی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ایک گورنر کوفہ نعمان بن بشیر، جس طرح سے آپ ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اس طرح سے اس پر قابو نہیں ہو پائے گا، آپ سختی کریں ان لوگوں کے ساتھ۔ اور ہمیں ایسے لگتا ہے شاید نعمان بن بشیر تم دشمن کے مقابلے میں کمزور پڑ گئے ہو، یا تم خود کمزوری کا اظہار کر رہے ہو۔ حضرت نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کے ساتھ میرا نام کمزوروں والی فہرست میں آئے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ میرا نام طاقتور اور عزت والوں کی فہرست میں آئے۔ یہ کہہ کر آپ ممبر سے اتر گئے۔ یزید کے حامی فوراً وہاں سے اٹھے اور فوراً یزید کو عرضی اور خطوط لکھ کر روانہ کر دیے۔ کہا کہ امیر المومنین یزید، انہوں نے لکھا اپنے انداز میں کہ اگر کوفہ کو بچانا چاہتے ہو تو کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کرو اور یہاں کوئی سخت گورنر بھیجو، ورنہ کوفہ آپ کے ہاتھ سے جا چکا ہے۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کو اکثر لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں۔ جتنی جلدی ہو سکے کسی سخت گورنر کا انتظام کرو تاکہ آپ کوفے کو بچا سکو۔ یہ خط جب یزید کے پاس پہنچا تو یزید نے فوراً اپنے حامیوں کو بلایا، اپنے دوستوں کو بلایا، مشورہ کیا۔ تو دوستوں نے مشورہ دیا کہ اس وقت جتنی جلدی ہو سکے کوفے کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو بنا دو، اس لیے کہ بہت سخت اور پتھر دل آدمی ہے، اس کے یہاں بالکل رحم نہیں ہے، اور جب اس کو اس کا گورنر بنا دیا جائے گا تو وہ سختی سے کام لے گا اور جلد آپ قابو پا سکتے ہیں۔ یزید نے اپنے ساتھیوں کی بات مانتے ہوئے فوراً نعمان بن بشیر کو کوفے کی گورنر سے معزول کیا، اور عبید اللہ ابن زیاد چونکہ یہ بصرہ کا گورنر تھا، اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ کوفے کی گورنری بھی تجھ کو دی جاتی ہے، جتنی جلدی ہو سکے کوفہ پہنچ کر وہاں کے حالات پر قابو کرو۔ مسلم بن عقیل جو امام حسین کا نمائندہ بن کر آئے ہیں ان کو گرفتار کر لو، ان کو قید کر لو، شہر بدر کر دو، اور اگر اس پر بھی وہ نہ مانے تو ان کو قتل کر دو، اور اگر حسین ابن علی کوفے کے اندر آ جائیں تو ان سے میری بیعت کا مطالبہ کرو، اگر وہ میری بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کے سر کو بھی قلم کر دیں۔ عبید اللہ ابن زیاد بڑا سخت آدمی تھا، جب اس پر یہ خبر پہنچی تو اسے خوشی ہوئی کہ اب ایک گورنری مجھے اور مل جائے گی۔ اس نے فوراً اپنی جگہ پر بصرہ کی گورنری کے لیے اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو بٹھایا، اور فوراً وہاں سے ایک سپاہیوں کا دستہ لے کر کوفے کے لیے روانہ ہوا۔ جب کوفے کے لیے روانہ ہوا تو قادسیہ کی
پہنچ کر جو سپاہی تھے اس نے وہیں چھوڑے، تقریباً 20 لوگ اپنے ساتھ لیے۔ اب از راہ فریب یہ اس راستے سے نہیں آیا جو راستہ بصرہ سے آ رہا تھا، بلکہ اس نے راستہ چینج کیا، اس راستے پر پہنچا جو حجازی راستہ تھا، جو مکے سے آ رہا تھا۔ اور 20 افراد نے ساتھ لیے، اونٹ پر بیٹھا، حجازی لباس پہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ معلوم تھا کہ کوفے کے اندر یزید کے خلاف ہوا چل رہی ہے۔ اگر کوفے کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ آنے والا عبید اللہ ابن زیاد ہے تو کوفے کے لوگ کہیں میرا خاتمہ نہ کرتے، تو اس نے چالاکی سے کام لے کر یہ اس راستے سے اونٹ پر بیٹھ کر، حجازی لباس پہن کر، چہرے پر نقاب ڈال کر، مغرب اور عشاء کے درمیان جب اندھیرا چھانے لگا، مکے سے جو راستہ آ رہا، حجازی راستہ، حجازی لباس پہن کر کوفے کے اندر داخل ہوا، تاکہ کوفے والے یہ سمجھیں کہ مکے سے حسین آ گئے ہیں۔ اور وہ حسین، امام حسین کی ادب و احترام کے چکر میں مجھ سے کچھ نہ کہے اور میں گورنر ہاؤس تک پہنچ جاؤں۔ ابن زیاد جیسے ہی مکے کے راستے سے حجازی لباس پہن کر کوفے کے اندر داخل ہوا، کوفے کے لوگوں میں خوشی کی لہر دہر گئی کہ حسین ابن علی آ گئے ہیں، اور کوفے کے لوگوں نے استقبال کیا، ویلکم کیا، گھروں سے نکل کر آ گئے اور کہتے ہیں مرحبا مرحبا بک یا ابن رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں، آپ کا آنا مبارک ہو، مبارک ہو۔ اور نعرے بلند ہونا شروع ہو گئے۔ یہ ابن زیاد ان سبوں کی اس عقیدت کو دیکھ رہا ہے اور اپنی نگاہوں سے ان کی پہچان بھی کر رہا، ابھی بتا نہیں رہا میں کون ہوں۔ بھیڑ بڑھتی گئی، یہاں تک کہ عبید اللہ ابن زیاد گورنر ہاؤس تک پہنچا۔ لوگوں نے کہا حسین ابن علی گورنر ہاؤس میں نہ جائیں۔ پھر اس کے ایک سپاہی نے اعلان کیا، لوگوں تم پہچانتے نہیں، حسین ابن علی نہیں ہے، یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے جو اب کوفے کا گورنر بن چکا ہے۔ جیسے ہی گورنر ہاؤس میں داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد جیسے ہی رات گزری، صبح نمودار ہوئی، اس نے فوراً کوفیوں کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد یزید کا حکم نامہ سنایا، یزید کی مخالفت سے ڈرایا، یزید کا ڈر ان کے دلوں میں بٹھایا، اور اس کے بعد اس نے دوسری یہ چال چلی کہ اس نے جو کوفے کے اندر بڑے بڑے قبیلے تھے، ان قبیلوں کے جو سردار تھے، ان سب کو گرفتار کر کے گورنر ہاؤس کے اندر نظر بند کر دیا۔ اور پھر اس نے حضرت مسلم بن عقیل کی تلاش جاری کی اور جاسوس بھیجے۔ کسی کے ذریعے معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس نے محمد بن اشعث کی مائیت میں ایک سپاہیوں کا دستہ ہانی بن عروہ کے گھر بھیجا اور ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لائے۔ ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا۔ سارے کوفے میں یہ لہر دوڑ گئی کہ ہانی بن عروہ قتل کر دیے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب معلوم ہوا کہ جس نے مجھے پناہ دی ہے، جس کے گھر میں ٹھہرا ہوں، اسی کو ابن زیاد نے گرفتار کر لیا ہے، تو فوراً حضرت مسلم بن عقیل نے ایک آواز لگائی اپنے چاہنے والوں کی، محبان اہل بیت کی۔ جب یہ آواز لگائی تو آپ کی آواز پر جوک در جوک لوگ اتنے جڑے کہ 40,000 کا لشکر حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھا، اور 40,000 لوگوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا، قلعے کو گھیر لیا۔ اگر مسلم بن عقیل اجازت دے دیتے تو چند ہی لمحے لگتے کہ اس قلعہ کو بھی فتح کر لیتے اور ابن زیاد کو بھی گرفتار کرتے، اس کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیتے۔ لیکن حضرت مسلم بن عقیل نے کہا حملے کی ابتدا ہماری جانب سے نہ ہو، اس لیے کہ مسلم بن عقیل ایک عدل و انصاف والے سردار کے نائب بن کر آئے تھے۔ آپ نے عدل و انصاف سے کام کیا کہ ظلم و زیادتی کی ابتدا ہماری جانب سے نہ ہو، قتل و غارت کی ابتدا ہماری جانب سے نہ ہو، اس لیے حضرت مسلم بن عقیل نے حملے کا حکم نہیں دیا۔ اس موقع کو ابن زیاد نے غنیمت جانتے ہوئے چالاکی سے کام لیا، اور اس نے اسی موقع میں، اسی وقفے میں اپنا کام کر دیا۔ جتنے قبیلوں کے سردار اندر بند تھے ان سے کہا اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو، اپنے پریوار والوں کو بچانا چاہتے ہو تو قلعے کی دیواروں پر چڑھ کر جو لوگ مسلم بن عقیل کا ساتھ دے رہے انہیں روکو اور انہیں ڈراؤ، تمہارے قبیلے کے لوگ ہیں، تمہارے خاندان کے لوگ ہیں، انہیں ڈراؤ کہ لوگوں مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ یزید تمہارے گھروں کو تباہ کر دے گا۔
تمہارے بچوں کو قید کر لے گا۔ اور کہا کہ اور ان سے یہ کہو کہ اگر تم لوگوں نے اس قلعے پر فتح بھی کی اور ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو شکست ہوتے ہوتے وہ ہمارا خاتمہ کر دے گا، لہٰذا ہم پر رحم کرو، ہماری جانوں کا اگر بچانا ہے تو مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو۔ یہ چال اس کی کامیاب ہوئی اور ان قبیلوں کے سرداروں نے دیواروں پر کھڑے ہو کر جب اپنے اپنوں کو پہچان کر اپنے رشتہ داروں کو آوازیں دیں تو پھر وہ سب یہاں اب محبت کا امتحان ہو رہا ہے، یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ ہاں ان لوگوں کے دل میں محبت تھی یا نہیں تھی، یہ محبت کا امتحان تھا۔ ایک طرف مسلم بن عقیل سے جو وعدے کیے تھے، امام حسین سے جو وعدے کیے تھے وہ تھے، ایک طرف اپنی جانیں تھیں، یہاں تک کہ جب سردار جتنے قبیلوں کے سردار تھے انہوں نے جب قلعے کے اندر سے آوازیں لگائیں تو لوگ وہاں سے کھسکنا شروع ہو گئے۔ شام کا وقت آتے آتے مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 500 لوگ رہ گئے تھے، اور جب نماز مغرب کے لیے آپ مسجد میں کھڑے ہوئے تو 500 لوگ آپ کے ساتھ تھے، اور جب امام مسلم نے سلام پھیر کر دیکھا تو ایک بھی آپ کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ رات کا وقت ہے، اندھیری کا عالم ہے، نیا راستہ ہے، نئی جگہ ہے۔ آج اس کوفے کے اندر مسلم بن عقیل کو آرام کرنے کے لیے 2 جگہ بھی نہیں مل رہی ہے، رات کے اندھیری میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل پیاس کی شدت تھی، ایک راستے سے گزرے، کیا دیکھا؟ ایک بوڑھی دروازے پر بیٹھی ہے جس کا نام طوعا ہے، اس بوڑھی کے پاس سے گزرے تو حضرت مسلم عقیل نے پیاس کا اظہار کیا۔ اس بوڑھی نے کہا کوئی مسافر ہے، کوئی غریب الوطن ہے، لا کر پانی دیا۔ کہنے لگی آپ وہیں پر بیٹھ گئے۔ اس بوڑھی نے کہا جاتے کیوں نہیں اپنے گھر؟ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا خاتون اس کوفے کے اندر میرا گھر نہیں ہے، میں مسافر ہوں۔ کا کون؟ کا مسلم وہی جو ہمارے نبی کے گھرانے سے یہاں آئے ہیں۔ ہاں۔ اس بوڑھی نے اپنے گھر میں جگہ دی، بستر لگایا، کھانا کھلایا، لیکن اس بوڑھی کو کیا معلوم تھا کہ جس کی میں حفاظت کر رہی ہوں اسی کی تلاش میں میرا بیٹا بھی ہے۔ جیسے ہی اس کے بیٹے نے دیکھا امی کس کی خدمت کرتی ہیں، پوچھا کون ہے، تو اس بوڑھی خاتون کا بیٹا ابن زیاد کا آدمی تھا۔ اس نے فوراً محمد بن اشعث کو اطلاع کی جو حضرت امام مسلم کی تلاش میں تھے۔ فوراً محمد بن اشعث ایک سپاہیوں کا لشکر لے کر اس طوعا نامی بوڑھی کے گھر کو سب طرف سے گھیر لیا۔ گھیرنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا یوں ہی گرفتاری کیا دی جائے، اب رگے ہاشمی جوش میں آتی ہے اور خون ہاشمی جوش مارتا ہے۔ آپ نے تلوار نکالی اور اس لشکر پر جو حملہ کیا تو شیر ببر کی طرح آپ اس طرح سے ٹوٹ پڑے کہ جس طرح سے شیر ببر بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کرتا ہے۔ آپ کے مقابلے کرنے کی کسی کے اندر طاقت نہ تھی، لیکن ابن زیاد کے سپاہیوں نے دیکھا، ایک مرتبہ کو ابن زیاد کے سپاہی ٹوٹ گئے، بھاگ گئے، یہاں تک کہ دیکھا کہ اس امام مسلم پر کس طرح سے قبضہ کیا جائے۔ دوستو ان ظالموں نے مکانوں کی چھت پر چڑھ کر پتھر مارنا شروع کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے چہرے پر پتھر لگا، آپ کے دانت مبارک سے خون آنا شروع ہو گیا۔ آپ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، ٹیک لگا کر بیٹھے، خون ٹپک رہا تھا۔ آپ نے کہا ہے کوئی مجھے پانی پلائے؟ وہی بوڑھی ایک برتن میں پانی لے کر پیش کرتی ہے۔ امام مسلم نے پانی منہ تک لے کر گئے، پینا چاہتے تھے، خون کے قطرے ٹپک گئے، پانی کو پھینک دیا، پھر پانی دیا گیا، پھر پھینک دیا۔ تیسری مرتبہ ایک ظالم نے اس طرح سے پتھر مارا، آپ کے دانتوں کی بتی نکل کر اس پانی کے برتن میں گر جاتی ہے۔ امام مسلم نے پھر تلوار اٹھائی۔ اب ابن زیاد کے سپاہیوں نے دیکھا ایک ہی راستہ ہے امام مسلم پر قبضہ کرنے کا، الامان الامان کی گہار لگاؤ۔ اور یہ اصول تھا کہ جھگڑا کرتے ہوئے جب کوئی مخالف امان کہہ دے تو دوسرا ہتھیار ڈال دیتا تھا۔ جب کہا امان امان، اے مسلم تمہیں امان ہو، تو آپ نے ہتھیار کو ڈال دیا، ہتھیار کو رکھ دیا۔ فوراً ظالموں نے حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد آپ کو ابن زیاد کے دربار میں پیش گورنر ہاؤس میں لایا گیا۔ گورنر ہاؤس میں لانے کے بعد آپ نے کہا تھا ظالموں تم نے مجھ سے امان کا وعدہ کیا تھا، اگر تم مجھ سے امان کا وعدہ نہ کرتے تو اس تلوار کو کبھی تم روک نہیں سکتے تھے۔ ابن زیاد سے سپاہیوں نے کہا امان کہہ کر ہم لے کر آئے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا تھا ان سے کیا امان؟ پھر میرے آقا امام مسلم نے مکے کی جانب کو چہرہ کر کے کہا تھا ہے کوئی جو مسلم بن عقیل کی اس حالات کو میرے بھائی حسین تک پہنچائے؟ میں نے اپنے آقا حسین کو آنے کا لکھ دیا ہے،
مجھے کیا معلوم تھا یہ ظالم یہ بدعہدی اور بدخلافی کریں گے، میرے بھائی کو کیسے پتہ چلے؟ اس طرح سے آپ مکے کی جانب کو چہرہ کر کے رونے لگے۔ ظالموں نے کہا مسلم کیا موت سے ڈر کر روتے ہو؟ کہ موت سے ڈر کر نہیں رو رہا ہوں، مجھے اب اپنے بھائی حسین کا خیال آ رہا ہے کہ میں نے لکھ دیا ہے کہ یہاں کے لوگ بہت وفادار ہیں، میرا بھائی میری عرضی کو دیکھ کر چل دیا ہوگا، کون میرے بھائی تک خبر پہنچائے جو اس طرف کا رخ نہ کرے۔ اس ظالم نے پھر حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کا حکم دیا اور ابن بکیر کے حوالے کیا۔ یہ وہ ظالم ہے جو حضرت امام مسلم بن عقیل کو چھت پر لے کر گیا، اور گورنر ہاؤس کی چھت پر لے جانے کے بعد جب آپ کو چھت پر لے کر گئے تو حضرت مسلم بن عقیل یہ کہتے ہوئے چڑھتے، درود پڑھتے تھے اور یہ کہتے ہوئے چڑھتے تھے اللہم احکم بیننا و بین قومنا بالحق۔ اور جب چھت پر پہنچے تو نیچے دیکھا کہ اہل کوفہ جمع ہیں، تو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا تھا، آپ نے کہا کہ جب میرا سر تن سے جدا ہو جائے تو جسم کو تو دفن کر دینا، اور میرا کرتا مکے سے جو قافلہ آ رہا ہو اس قافلے تک پہنچا دینا، تاکہ میرے بھائی حسین کو پتہ چل جائے کہ کوفے والوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور یہ اس طرح سے آپ نے پھر مکے کی جانب کو چہرہ کیا اور کہا تھا السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اے تجھ پر سلامتی ہو اے اللہ کے بیٹے، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، نعوذ باللہ من ذلک، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، کہ اے شہزادہ رسول میں تجھے آخری سلام کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے کہا تھا بھائی یہاں کی آپ کو کیسے خبر کریں، بھائی یہاں کی آپ کو کیسے خبر کریں، ہرگز ادھر کو آپ نہ عزم سفر کریں۔ اتنے میں ظالم قاتل نے آپ کا سر مبارک تن اطہر سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید مسلم بے کس ہوئے ہزار افسوس، فرشتے کرتے ہیں اس غم سے بار بار افسوس، شقی نے کچھ بھی نہ غربت کا ان کے پاس کیا، چلائی حلق پہ شمشیر آبدار افسوس۔ حضرت مسلم بن عقیل ادھر شہید ہوئے تھے، ادھر میرے آقا امام حسین مکے سے کوفے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ امام مسلم نے ابھی جو سوال کیا تھا امام مسلم کے ساتھ کوفے والوں نے کیا برتاؤ کیا، دوستو امام مسلم کے ساتھ کوفے والوں نے وہ بدعہدی کی، اسی کو کہتے ہیں دغابازی، اسی کو کہتے ہیں دھوکہ، اسی کو کہتے ہیں فریب کاری۔ یہی ہوتا ہے محبت کا امتحان، ہمیشہ محبت کا امتحان ہوتا ہے میرے دوستو۔ ایسے وقت میں جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا ہے تو وہ محبت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہادت امام مسلم کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس شہادت کے توسط سے مولا میری اور آپ سب کو راہ راست عطا فرمائے، کاروبار روزگار میں برکت نازل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔